محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع سخن پروجیکٹ فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروجیکٹ کا ایک اپنا سائیکل ہوتا ہے، اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ اس میں سیکٹر انالیسز ہوتا ہے، پھر پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے، پھر پروجیکٹ پریپریشن ہوتا ہے، پھر اپریزل ہوتا ہے، پھر اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے، اور پھر پروجیکٹ ایویلویشن ہوتی ہے۔ اب سیکٹر انالیسز کیسے ہے؟ سیکٹر انالیسز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ اکنامکس کے کون سے سیکٹر کو ہٹ کرے گا، کس کو کنٹریبیوٹ کرے گا، کس کو ڈیمیج کرے گا، اور جو اس کے اوپر فائنینشیل کاسٹ آنی ہے، کیا وہ فائنینشیل کاسٹ ہم کہیں اس سے بہتر پروجیکٹ پہ لگا سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں کاسٹ بینیفیشیل ہوگا؟ کیا یہ کاسٹ افیکٹو ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہم سیکٹر انالیسز میں کرتے ہیں۔ اور سیکٹر انالیسز ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں یا باہر سے انویسٹمنٹ منگواتے ہیں۔ اب سیکٹر انالیسز کے لیے ہمیں جو ٹول درکار ہے وہ سووٹ ہے۔ سووٹ انالیسز ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی اسٹرینگتھ کیا ہے، آپ کے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹی کیا ہے، کیا آپ جو پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ سکسیسفل ہوگا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ آپ کو کون کون سی ویکنیسز ہیں، آپ کیا اس پروجیکٹ کے لیے آپ کے پاس مطلوبہ سرمایہ ہے، مطلوبہ سکل ہے، مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے، اور اس کے علاوہ تھریٹس کہ آپ کے کمپیٹیٹر کون کون سے موجود ہیں۔ فار ایگزامپل ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی دوسری پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں وہ اس کے کمپیٹیٹر ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں وہ اس کے کمپیٹیٹرز ہیں۔ اب پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ ہم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں۔ ان پٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان پٹ میں را مٹیریل ڈالتے ہیں۔ را مٹیریل کون سا ہے؟ انسان ہے، مادی چیزیں ہیں، انرجی ہم ڈالتے ہیں، مین پاور اس میں ڈالتے ہیں، فائنانس اس میں ڈالتے ہیں، آرگنائزیشنل سیٹ اپ جو ہم نے آرگنائزیشن بنانی ہے وہ ہے۔ پھر اس کا آؤٹ پٹ ہے کہ ہمیں یہ کتنا فائدہ دے گا، اس میں کتنے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، اس میں کتنا ریونیو واپس آئے گا۔ اور تیسری جو بات ہے اس میں وہ سوشل کاسٹ اینڈ بینیفٹ ہے کہ یہ سوسائٹی کو کتنا فائدہ پہنچائے گا، جو ہم سیکریفائس کر رہے ہیں اس کا فائدہ سوسائٹی کو ہوگا کہ نہیں۔ اب اس کی اگلی سٹیج جو ہے وہ پروجیکٹ پریپریشن ہے۔ پروجیکٹ پریپریشن بنیادی طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ فیزیبلٹی اسٹڈی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ پروجیکٹ کرنا ہے کیا یہ وہاں پہ فیزیبل ہے، وہاں پہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ پھر اس کی ہم ٹیلوس کی بنیاد کے اوپر ہم اس کی فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں، اس کی انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو کو چیک کرتے ہیں، اس کے انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو کو چیک کرتے ہیں، آپریشنل پوائنٹ آف ویو کو چیک کرتے ہیں، فائنانسنگ پوائنٹ آف ویو کو چیک کرتے ہیں، شیڈیولنگ پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو ہے فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں، اور ان سب کی ایک ڈاکومنٹ ہم بنا لیتے ہیں۔ پھر پروجیکٹ اپریزل آ جاتا ہے۔ پروجیکٹ اپریزل کیا ہے؟ یہ اصل میں ججمنٹل چیز ہے کہ آپ جج کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا نہیں۔ اور یہ جو ہے ہم اپریزل ہم اتھارٹی کے لیے بھی کرتے ہیں، کیونکہ اتھارٹی نے ہمیں پیسے دینے ہیں، پیسے ریلیز کرنے ہیں یا باہر سے پیسوں کی ارینجمنٹ کرنی ہے۔ تو اگر اتھارٹیز جو ہے وہ ایگری ہوں گی تو تبھی جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ ہوگا۔ اور اس کے لیے
ہمیں ان کی اپریزل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپریزل کے یہ آسپیکٹ ہے، یہ سمجھے ٹیلوس آسپیکٹ ہے کہ اس میں ہم مارکیٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ ہم نے پروجیکٹ لانچ کرنا ہے وہاں پہ کیا اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے گجرانوالہ میں ریجنل آفس بنایا، اگر وہ ریجنل آفس گجرات میں بنا لے تو کیا یہ فائدہ مند ہوگا کہ نہیں۔ اب اس کو بنانے کے لیے کیا ہمارے پاس مطلوبہ ساری ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کا جو پیرافرنیلیا ریکوائرڈ ہے وہ موجود ہے، اس کا انفراسٹرکچر موجود ہے، اس کا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا یہ ہماری اکانومی کو بوسٹ کرے گا، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اکانومی کو بڑھائے گا، یہ ملک کی اکانومی میں جی ڈی پی میں اس کا اضافہ ہوگا، کیا یہ زیادہ کیچمنٹ ایریا کور کرے گا۔ تو یہ اس کی جو اکنامک اپریزل ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، جو طلباء رہ رہے ہیں، جو طالبات رہ رہی ہیں، ان میں کس طرح کی پالش نیس لائے گا، ان کو کیسے گروم کرے گا، وہ کتنے اچھے انسان بنیں گے، وہ ماحول کو کس طرح کنٹریبیوٹ کریں گے، تو پورے سماج کو وہ کیسے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر ہم اس کا جو ہے فائنینشیل اپریزل بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا جو ہم پیسہ لگانا جا رہے ہیں وہ کاسٹ افیکٹو ہوگا، وہ کاسٹ بینیفٹ ہوگا، وہ سماج کے لیے آؤٹ پٹ لائے گا، آؤٹ کم لائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پروجیکٹ اپریزل میں ہم کرتے ہیں۔ اب پروجیکٹ اپریزل کا ایک دوسرا انداز ہے کہ منی بیک گارنٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی جو ہم نے پیسہ لگانا ہے کیا وہ ہمیں واپس ملے گا، کتنے عرصے میں واپس ملے گا، کس ریٹ سے واپس ملے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم اس اپریزل میتھڈ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ایک پروجیکٹ کی اپریزل کر لیتے ہیں، جب ہم اتھارٹیز کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ اس کو پروو کر لیتی ہیں، تو پھر ہم اس کی لانچنگ سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ہم اس کو لانچ کر دیں گے۔ لانچ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بنانے کی طرف جا رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز بنائیں گے جو سماج کو سروسز مہیا کریں گے۔ گویا کہ یہ پروڈکٹ ہم لے کر اب کسٹمرز کے پاس جانے لگے ہیں یا طلباء کے پاس جانے لگے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ریجنل آفس اگر گجرات میں بنا لیتے ہیں تو کیا اس کی سچویشن ہوگی۔ سو یہ ایک لمبا عمل ہوتا ہے، اس میں امپلیمنٹیشن میں ایک لمبا ٹائم لگتا ہے، اور ہمارے پاس پروڈکٹ آتی ہے اور پروڈکٹ پھر آگے ہم نے سیل کرنی ہوتی ہے۔ اب ہم ایجوکیشنل پروجیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسے ایجوکیشنل پلان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پروگرام ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ سو پہلے ہم نے ایجوکیشنل پلان کر دیا، اس پلان میں ہم نے پروگرام بنا لیے کہ ہاں بھئی ہم نے ایکسپینشن آف ایجوکیشن سسٹم کرنا ہے، یا ہم نے امپروومنٹ آف کوالٹی کرنی ہے، یا ہم نے اس کی پلاننگ کو بہتر کرنا ہے، یا ہم نے اس کی آلریڈی جو اسٹیبلش چیزیں ہیں ان کی مینجمنٹ کو ہم نے بہتر کرنا ہے، یا مینجمنٹ کیپیسٹی بڑھانی ہے۔ سو اس کے لیے ہم مختلف پروجیکٹس ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ فار ایگزامپل ایکسپینشن آف ایجوکیشن کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اسکول بنائیں گے، ہم اسٹاف کی ٹریننگ کریں گے، ہم ٹیکسٹ بک بہتر کریں گے، ہم ٹیکسٹ بک نہیں چھاپیں گے، ہم ریسرچ کو پروموٹ کریں گے، ہم آڈیو ویژول ایڈز کو وہاں پہ مہیا کریں گے۔ سو یہ ڈفرینٹ ہم پروجیکٹ بنا کر ان کو پھر لانچ کریں گے۔ پھر ہمارا لانچ کرنے کا انداز ہے، ہم نے کہاں پہ لانچ کرنا ہے، پروٹو ٹائپ جو پروجیکٹ ہے وہ کہاں پہ لانچ ہوگا، پھر کتنے ایریے پہ لانچ ہوگا۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ان کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ اب پروجیکٹ کے کمپوننٹ کیا ہیں؟ پروجیکٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے یا نہیں۔ جسٹیفیکیشن کے لیے ہم سووٹ انالیسس کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کا سچویشنل انالیسس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم آئیں گے، اس کی کیا ضروریات ہیں، کیا جو ہے ہم ان مسائل کو اوور کم کر پائیں گے یا نہیں۔
फिर इसके बेनिफिट्स हमें कितने मिलेंगे, फिर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ किस तरह लिंक अप होगा, हमें कोई गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी या नहीं, फिर हमें बाहर से जो असिस्टेंस है वो मुहैया हो पाएगी या नहीं। ये सारे जो है ना इसके कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमने जस्टिफिकेशन देनी होती है। अब जो कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट है, इसमें हम सबसे जो अहम चीज़ है वो हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका रैशनल क्या है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर इसके बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हों जो समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हों और इसकी उसी की बुनियाद के ऊपर रैशनल आती हो, तो फिर हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की तरफ चले जाएंगे। अब जो इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हमने करनी होती है, इसका रैशनल देखना होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हाँ भाई कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम तो नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो नहीं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम तो नहीं। सो ये सारी चीज़ें हम इसकी देखते हैं रैशनल में। अब फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक स्कूल है, हमने देखना है कि स्कूल में हमने क्या करना है, इसको कैसे बेहतर करना है, तो हम उसका कोई विजन बनाते हैं, कोई मिशन बनाते हैं, यानी कि कोई उसके गोल्स हम मुतय्यन करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग में हम मुख्तलिफ टारगेट्स लेते हैं यानी कि प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उनकी एवेल्यूएशन भी करते जाते हैं और फिर इसको रिवाइज भी करते जाते हैं। और आपको पता है कि स्कूल हमें क्या देता है, स्कूल हमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स देता है और वो स्टूडेंट्स जाकर आगे समाज में बेहतरी लाते हैं। अब स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम देखते हैं कि वो किस तरह की हो सकती हैं, यानी कि आपका मेथडोलॉजी क्या होगी, आप किस तरह तालीम देंगे, ये तस्वीर एक मेथडोलॉजी को जाहिर कर रही है। फिर उसका स्टाफ किस तरह का होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी वर्किंग क्या होगी, वर्किंग कंडीशन क्या होगी और हमने किस तरह के उनको नाम सिखाए हैं। ये सबसे ज़्यादा अहम है, ये समाज में शाइस्तगी लाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि इसकी कास्ट कितनी है, कौन सी कास्ट है, फिक्स्ड कास्ट कितनी है, रेकरेंट कास्ट कितनी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर क्या लगेगी, रोज़ाना के अखराजात के ऊपर क्या आएगा। फिर हम इसका सॉफ्टवेयर देखते हैं कि हाँ भाई हमारे पास टीम है, क्वालिफाइड टीम है, वो इस सारे अमल को समझते हैं। अगर हमारे पास टीम है तो फिर हम उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग, प्रमोशन की भी ऊपर भी काम करते जाएंगे। उसके बाद हम उनको रिसर्च में भी लेकर आएंगे। फिर हम जो उसकी टेक्निकल ज़रूरतें हैं वो भी हम इनको मुहैया करेंगे, सो डैट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल में तब्दील हो जाएगा और ये ह्यूमन कैपिटल अपने बच्चों को ट्रांसफ़र होगा और ये बच्चे जो हैं वो जाकर समाज में जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। हार्डवेयर हम ऐसे तो नहीं बैठकर बच्चे को पढ़ा सकते, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हम स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया करेंगे, फर्नीचर मुहैया करेंगे, बाकी की सारी चीज़ें जो हैं ये हम मुहैया करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम हाथ से टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये हम इसको हार्डवेयर का नाम दे सकते हैं। सो ये जो एक प्रोजेक्ट अप्रेजल और इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक नहायत ही अहम शोबा है जिसके बगैर हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। अगर हमारी जजमेंट ये कहे कि हाँ भाई ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो तब हम वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, वरना हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।